ساس کے برا سلوک کرنے پر میں خاموش رہتی ہوں، لیکن بعض اوقات معاملات برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں اور میں انجانے میں کچھ کہہ دیتی ہوں۔ کیا میرا ان کو کہنا گناہ کے زمرے میں آئے گا؟ میرے خیال ہے ساس کے ساتھ آپ کو ٹائٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی بھی بہو کو صبر کریں اور اپنے خاوند کے سامنے مقدمہ رکھیں، اسے بتائیں کہ یہ ساری صورتحال ہے، وقتاً فوقتاً طریقے سے بتائیں اور اپنے خاوند کو بیچ میں انوالو کریں۔ آپ ڈائریکٹ ہو جائیں گی تو وہ تو آپ کے ساتھ پکی لڑائی لگا کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ کا خاوند تو بڑے تھوڑے عرصے کے لیے آپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ساس کے ساتھ تو آپ کو 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ اور بس اوقات تو خاوندوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ان کی مائیں اس قسم کی چڑیلیں بن چکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے تو ایک ماں کا رخ دیکھا ہوتا ہے نا، انہیں کیا پتا کہ مائیں جو ہیں وہ یہ رخ بھی رکھتی ہیں۔ بڑے طریقے سے بتانا پڑے گا۔ بعض اوقات کچھ عورتیں اپنے خاوندوں سے جب ان کی والدہ کی کمزوری ذکر کرتی ہیں، وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ تو یہ بڑے احتیاط سے معاملات کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ میں خاموشی سے بہتر کوئی اور ہتھیار نہیں سمجھتا۔ جواب دینے سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ جواب آپ وہاں دیں جہاں کوئی عقل کے پہرائے میں آپ کی لاجک کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ جو کوئی اس چیز پہ اترا ہوا ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کے اندر آپ کو ایک شریک سمجھ رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کی لاجک قبول نہیں کرے۔ صبر کریں اور اپنے خاوند کو انوالو کریں، سیدھی سی بات۔ اور ساسوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح مرد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا، اس طرح ساسوں کی جنت جو ہے وہ اپنی بہوؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور یہ وہ جنت ہے جو آپ کو دنیا میں مل جائے گی۔ اگر آپ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کریں تو آپ کو دنیا میں جنت مل جائے گی۔ جو ساس سسر اپنے بڑھاپے میں ریٹائر ہو جاتے ہیں گھر کے کاموں سے اور اپنے معاملات اپنی بہوؤں کے سپرد کرتے ہیں، ان کی بہویں ان کی عزت بھی کرتی ہیں، ان کو کپڑے بھی ٹائم پہ استری ہوئے ملتے ہیں، ان کو کھانا پینا بھی ٹائم پہ ملتا ہے، تو یہ ریٹائرمنٹ کرنے کے بعد آپ دنیا میں جنت کما لیں گے۔ یوٹیوب حافظہ اللہ موجود ہے، اپنی زندگی چپ کر کے یوٹیوب کے ساتھ گزاریں، ڈاکومنٹریز دیکھیں، اچھے ڈرامے دیکھنے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں، چلیں کم از کم یہ اپنے آنے والی نسلوں کو تو آپ ٹف ٹائم نہ دیں، اپنا ٹائم سکون سے گزاریں۔